حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ضدی نبی مشہور ہیں، انہوں نے کہا مولا تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ کتنا قریب آنا چاہتے ہو؟ کیا اتنا قریب آنا چاہتے ہو جتنا تمہاری نظر کے ساتھ تمہاری آنکھ قریب ہے؟ موسیٰ اتنا قریب آنا چاہتے ہو جتنا تمہاری نظر کے ساتھ آنکھ قریب ہے، یا اتنا قریب آنا چاہتے ہو جتنا تمہارے دل کے ساتھ خطرات قریب ہیں؟ یا موسیٰ میرا اتنا قریب آنا چاہتے ہو جتنے تمہاری جسم کے ساتھ تمہاری روح قریب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اتنا ہی تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرا اتنا ہی قرب چاہتا ہوں، اتنا ہی نزدیک آنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کہا تو پھر میرے محبوب پر خوب خوب درود بھیجا کرو۔ موسیٰ تمہیں میرا اتنا ہی قرب عطا ہو جائے گا جتنا تمہاری نظر کو آنکھ کے ساتھ ہے، تمہارے دل کو خطرات کے ساتھ ہے، اور جتنا تمہارے جسم کو روح کے ساتھ ہے۔ اگر اتنا قرب چاہتے ہو نا تو پھر میرے حبیب پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر درود پاک بھیجنے والوں پر 10 مرتبہ خیر فرماتا ہے۔ دیکھیں مانگنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر درود و سلام بھیج رہے تو خدا نخواستہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج تھوڑی ہیں۔ جب یہ ہستی نہیں تھی نا، جب یہ زمین بچھائی بھی نہیں گئی تھی، آقا علیہ السلام پر اس وقت بھی درود پاک پڑھا جا رہا تھا۔ اگر ہم درود پڑھتے ہیں نا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی ہی بلندی کے لیے درود پڑھتے ہو، تم اپنا ہی بھلا چاہتے ہو تو میرے نبی پر درود بھیجتے ہو۔ دیکھیں ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ 2 طرح کے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر دروازہ بجا کے کوئی فقیر مانگتا ہے نا تو ڈائریکٹ سوال کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کر دو۔ صاحب خانہ کی مرضی 10 روپے دے یا 1000 روپے دے، وہ دینے والے کی مرضی۔ اور دوسرے مانگنے والے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جو دروازے پر آتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، اس کے بعد صرف دعائیں دینے لگتے ہیں، صرف دعائیں دینے لگتے ہیں۔ آپ لوگ توجہ سے سنیں گے تو ہی سمجھ آئے گا، اگر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ یہاں ایسی تھوڑی آ گئے، آپ نے اپنے آنے کی اہمیت کو سمجھا، کیسے کیسے یہاں جمع ہو گئے؟ رب کے حکم پر یہاں جمع ہوئے ہیں ہم، اپنے بہت سارے کام، بہت ساری مصروفیت کو چھوڑ کر، اور ایسے ہی نہیں آ گئے۔ رب کے فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں، ہم ان پر چل کر یہاں آئے ہیں۔ بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی، بہت تھوڑا سا ٹائم، وہ بھی آپ کی توجہ اگر ملے گی تو میں ذکر رسول کروں گی، کیونکہ ان کا ذکر میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ان کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں، ہم اپنی اوقات کو بلند کرتے ہیں۔ تو اتنی وسعت ہے اس ذکر میں کہ یہ چند لمحوں کا ذکر میں کر نہیں سکتی، اور اگر جو بھی کروں گی تو وہ ہم اپنے لیے کریں گے کہ رب تعالیٰ ہماری اوقات کو بلند کر دے۔ ہم یہاں خالی جھولی لے کر آئے تھے تو انشاءاللہ یہاں سے خالی جائیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں آنے کے صدقے میں ہر بلا، ہر مصیبت کو ٹال دے، اور یہاں آنے والوں کی تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے۔ کہ کہا گیا ہے جو میلاد مناتے ہیں تو ان کا سارا سال خوشیوں سے گزرتا ہے۔ یہ میلاد کون مناتا ہے؟ خوش نصیب مناتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ ہم خوش نصیبوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ کس نے منایا ہے میلاد؟ سب سے پہلے تو عرش پر رب نے منایا ہے میلاد، سب سے پہلے تو عرش پر رب نے میلاد منایا ہے، اس کے بعد اس کے انبیاء نے منایا ہے، اس کے بعد اس کے صحابہ نے منایا ہے، انبیاء کے بعد صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، بزرگان دین سے ہمارا سلسلہ ہے، اور اب ہم میلاد منا رہے ہیں۔ تو خدا را میلاد میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بہت اونچا تصور کیا کیجئے کہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کی کچھ فرشتے ہیں جو مسلسل زمین پر گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتا ہے میرا مولا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو میرا بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کر رہا ہو مجھے آ کر بتانا، مجھے آ کر بتانا۔ جب فرشتے جا کر رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں نا مولا تیرا فلاں فلاں بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، تو رب کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے کس طرح یاد کر رہا ہے؟
اگر فرشتے نے کہا کہ تنہائی میں یاد کر رہا ہے تو رب بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے. اور اگر فرشتے نے کہا مولا وہ تو لوگوں کو جمع کر کر تیرے حبیب کا ذکر کر رہا تھا, تو رب تعالیٰ بھی فرشتوں کے جھرمٹ میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. تو یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. تھوڑی دیر اپنی توجہ کو صرف یہاں رکھیں کہ یہاں ذکر رسول ہو رہا ہے, اور جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ دو طرح کے مانگنے والے ہوتے ہیں. ایک دروازہ بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, سوال کر دیتا ہے, صاحب خانہ کی مرضی, دیتا ہے دے, نہیں دیتا نہ دے. دوسرا مانگنے والا ہوتا ہے جو دروازہ بجا کے صرف دعائیں دیتا ہے, تیرے آل کی خیر, تیری جد کی خیر, تیرے والدین کی خیر, اللہ تیری عمر دراز کرے, تیرے بچوں کو دے, تیری نسل, دادے پردادے سے شروع ہو کے نسل تک آ جاتے ہیں. ایک مانگنے والے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے, اس پر صاحب خانہ کو پتہ چل جاتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے نا اصل میں یہ کچھ لینا چاہتا ہے. تو اب ہمیں اپنے رب سے مانگنا ہے نا, تو بتائیں اس کو کیا وسیلہ پیش کریں گے؟ وہ تو اولاد سے پاک ہے, وہ تو ماں باپ سے پاک ہے, وہ جو جد سے پاک ہے, وہ خاندان سے پاک ہے, اسے کس کا وسیلہ دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر مجھ سے مانگنا ہے نا تو میرے محبوب کی خیر مانگو, میرے محبوب کا وسیلہ دے کے مجھ سے مانگو. ایک ہی خیر مانگو گے میں 10 خیر تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا. تم صرف ایک خیر مانگو گے میں 10 خیر تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا. اور پھر جب رب کسی کو خیر عطا کر دے تو کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جب یہ کائنات نہیں سجی تھی, درود پاک جب یہ پڑھا جا رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر ورفعنا لک ذکر کر کر بے انتہا اونچا کر دیا. ایک مرتبہ ابو جہل مسجد حرام کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو پھر میں کچھ ثبوت چاہتا ہوں, میں کچھ معجزہ چاہتا ہوں, میں گواہی چاہتا ہوں کہ آپ کو علم غیب ہے بھی یا نہیں. میں نہیں مانتا کہ آپ کو علم غیب ہے, میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس علم غیب ہے. ابو جہل نے کہا, آقا علیہ السلام کو مسجد حرام کے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس علم غیب ہے تو میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام مسکرا دیے, کہا ابو جہل پوچھو کیا پوچھتے ہو. ابو جہل نے اپنے مٹھی کو آگے کیا اور کہا بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. تو میرے آقا مسکرا دیا اور مدنی مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا ابو جہل تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے, تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے. ابو جہل نے کہا تھا بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. مدنی سرکار نے کہا تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے. پورا ہو گیا نا جواب. نہیں, اس کے بعد بھی مدنی مصطفیٰ نے کہا ابو جہل اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں, ایک میں سوراخ ہے, ایک میں آدھا سوراخ ہے اور ایک بغیر سوراخ کے ہے. ابو جہل اس کے علاوہ اس ڈبیا میں تو نے ایک لال بھی رکھا ہے, لال چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے. ابو جہل اس میں ایک لال بھی موجود ہے. ابو جہل یہاں تک بھی چپ رہا کہ ابھی تک تو صحیح بتا رہے ہیں, مانتا نہیں تھا کہ انہیں علم غیب ہے, ابھی تک تو صحیح بتا رہے ہیں. جیسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا نا اور اس لال کے اندر ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے چھوٹا سا اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا بھی موجود ہے. ابو جہل نے کہا نہیں یہاں تک تو صحیح تھا, یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ میرے ہاتھ میں ڈبیا ہے, اس میں 3 موتی ہیں, اس کی کنڈیشن یہی ہے جو آپ نے کہی, ایک سوراخ شدہ ہے, ایک بغیر سوراخ کے, ایک میں آدھا سوراخ ہے. آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ میرے ڈبیا کے اندر ایک لال بھی موجود ہے, مگر یہ کیسے مان لوں کہ اس لال کے اندر ایک ننھا سا کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا بھی موجود ہے؟ میں یہ نہیں مانتا. صحابہ کرام کا جھرمٹ ساتھ میں کھڑا تھا. صحابہ نے کہا ابو جہل اس لال کو توڑ دے, ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ابو جہل نے کہا نہیں یہ لال تو بہت قیمتی ہے, میں نہیں توڑوں گا, اس لال کی قیمت مقرر کرو تو پھر میں توڑوں گا. ایک صحابی رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اس کی منہ مانگی قیمت لے لینا مگر اس کو توڑ دے, اگر تو آقا کا امتحان لے رہا ہے تو اسے توڑ دے. ابو جہل نے جیسے ہی اس لال کو توڑا تو اس میں چھوٹا سا ننھا سا کیڑا نکلا جو کہ سرخ رنگ کا تھا اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا موجود تھا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس ننھے سے کیڑے نے جب میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا نا
تو اس کو بھی اللہ نے زبان عطا کر دی اور اس نے بھی میرے مدنی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے کہا ہے ننھے سے کیڑے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیے کیا پوچھتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا کہ اس لال میں تو کب سے رہتا ہے؟ تو اس کیڑے نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں اس میں کب سے رہتا ہوں، ہاں میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور کہا تھا اے ننھے سے کیڑے تو اس میں ہی رہنا، میں تجھے صبح شام خوراک اس لال کے اندر ہی عطا کروں گا۔ میرے رب نے کہا تھا اے ننھے سے کیڑے میں تجھے صبح شام سبز رنگ کا پتا اس لال کے اندر ہی عطا کر دوں گا، بس تجھے ایک ہی کام کرنا ہے، دن رات میرے حبیب پر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ فضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے۔ کہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس مخلوق سے کہاں کہاں پڑھوا رہا ہے۔ ہم ہیں اشرف المخلوقات، نہ جانے اور اس کی کتنی مخلوقات موجود ہیں، تو سب کا ایمان ہے کہ رب ایک ہے، وہ رب العالمین ہے، اور جہاں وہ رب العالمین ہے تو اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ جس چیز کے لیے وہ رب ہے اس چیز کے لیے اس کا نبی رحمت ہے، اس چیز کے لیے رب کا نبی رحمت ہے، تو وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ جس عالم میں چاہتے رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ضروری کر دیا ہے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میلاد منانا بدعت ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ میلاد ہم مناتے ہیں نا، ہم ہی اس کو ریفائن کریں گے، ہم ہی اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے کہ میلاد اصل میں ہے کیا۔ میں اور آپ تو رب کی بارگاہ سے ہو کر نہیں آئے نا، نہیں جانتے کہ رب ایک ہے یا 10 ہے، نہیں جانتے کہ 7 آسمان ہیں، نہیں جانتے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ جنت میں رحمتیں ہیں اور جہنم میں آگ ہی آگ ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا نا۔ یہ سب کس نے بتایا ہے؟ یہ سب ہمارے رب نے ہمیں بتایا، اور کیسے بتایا؟ اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ یہ میرے نبی ہیں، یہ مجھے دیکھ کر آئے ہیں، یہ تمہیں بتائیں گے کہ رب ایک ہے، اور ہمیں مصطفیٰ ملے ہیں تو ایمان ملا ہے، تو ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں تو رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ مولا تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور تو نے ہمیں اپنا وہ لاڈلا نبی عطا کر دیا کہ جس کے لیے یہ دونوں جہاں سجائے گئے ہیں، وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اس نبی کی بڑی شان ہے، بہت بلند مقام ہے کہ کہتے ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، بالکل اسی طرح مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، کہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جنگ پر جا رہے تھے، کافی دیر تک آپ نے چلنا شروع کیا، جب بہت دیر ہو گئی نا تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ بہت دیر سے ہم چل رہے ہیں، مسلسل سفر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاتے ہیں، ہم اپنے قافلے کا یہاں پڑاؤ کرتے ہیں، تھوڑی دیر ہم یہاں رک جاتے ہیں۔ مولا علی نے کہا تو سب رک گئے، جب آقا کا فرمان ہوا نا کہ یہاں رک جاتے ہیں تو بس اسی ریگستان میں تمام صحابہ رک گئے اور اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ جب سب نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا نا تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، جس کے بھی توشہ دان میں جو بھی چیز ہے ابھی اسی وقت یہاں نکال لیتے ہیں، اور جس کے پاس جو بھی ہے ہم ابھی کھا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کرتے ہیں، دسترخوان بچھا، کسی کے پاس سے سوکھی روٹی نکلی، کسی کے پاس کھجور تھی اور کسی کے پاس صرف پانی تھا۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی دسترخوان لگایا نا تو اسی وقت صحابہ نے جیسے ہی کھانا شروع کیا ایک شہد کی مکھی آ گئی، ایک شہد کی مکھی آ گئی۔ شہد کی مکھی جب آئی نا تو اس نے میرے آقا علیہ السلام کے کان میں کچھ بھن بھنانا شروع کر دیا۔ مولا علی فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کو یہ کھانا کھانے نہیں دے رہی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا مسکرا دیے اور کہنے لگے علی یہ مکھی میرے کان میں کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں آپ کے صحابہ اور آپ یہاں سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مکھی کہہ رہی